أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں جتنے بھی مضامین بیان فرمائے ہیں بنیادی طور پر وہ 3 قسم پر مشتمل ہیں۔ نمبر 1 توحید۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے توحید کا بہت زیادہ ذکر فرمایا ہے اور اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، اور ظاہر ہے کہ اسلام کی سب سے زیادہ اہم اور بنیادی تعلیم یہی ہے کہ انسان توحید پر قائم ہو، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو اور ہر خوبی کا اس کو مالک سمجھے، ہر قدرت اس کے پاس موجود ہے، خیر و شر کا وہ مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ یکتا ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کسی کو اس نے پیدا کیا۔ اور یہی پیغام 1,24,000 پیغمبروں نے اس دنیا میں آنے کے بعد انسانوں کو پہنچایا، اور یہی سب سے پہلے رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سبق دیا۔ اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ کبھی ہوگا۔ مسلمان ہونے کے لیے اور ایماندار ہونے کے لیے، صاحب ایمان ہونے کے لیے سب سے زیادہ بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ دوسرا جو اہم مضمون ہے
قرآن کریم کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمائے ہیں، کچھ جائز کچھ ناجائز، حلال حرام، نیکی بدی، فرائض واجبات، سنن اور مستحبات، اور حرام اور ناجائز اور مکروہ باتیں، اور وہ دین کا اہم اور بنیادی حصہ ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں ہر انسان کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، جس میں کچھ کام کرنے کے لیے بتائے ہیں، کچھ کام بچنے کے لیے بتائے ہیں۔ بس وہی معنی میں وہی مسلمان صحیح معنی میں مسلمان ہے جو دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے، کسی بھی خطے میں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے میں مصروف رہے، چاہے چاند پر اتر جائے، اور چاہے ہواؤں میں اڑ جائے، اور چاہے سمندروں کی لہروں کے اوپر تیر جائے، لیکن ضروری ہے کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے جو فرائض و واجبات ہیں ان کو ادا کرے، جو باتیں انہوں نے حرام و ناجائز قرار دی ہیں ہمیشہ ان سے بچتا رہے۔ اسی کو شریعت کہتے ہیں، اسی کو دین کہتے ہیں، اور یہ بھی قرآن کریم کا ایک اہم ترین حصہ ہے، جس کی تشریح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے شمار احادیث کے ذریعے فرمائی ہے، اور آپ نے اپنے عمل سے اس کو کر کے دکھایا اور بتایا ہے، اور اسی کی تشریح و توضیح علماء امت نے کی ہے اور کرتے چلے جا رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں جو بھی نئے نئے مسائل آئیں گے، علماء امت اور فقہائے امت قرآن و حدیث میں غور کر کے ان کا شرعی حکم بتاتے رہیں گے، بتاتے آئے ہیں، بتاتے رہیں گے۔ اور تیسرا اہم ترین حصہ جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اس کے اندر پھر بہت سارے مرحلے ہیں۔ ایک تو اس دنیا سے مرنے کے بعد قیامت آنے تک کا زمانہ ہے، وہ ایک مستقل الگ عالم ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور وہ عالم برزخ اس دنیا سے اتنا بڑا ہے جتنا ماں کے پیٹ سے یہ دنیا بڑی ہے۔ جس طرح ماں کے پیٹ سے یہ دنیا اربوں خربوں زیادہ بڑی ہے، اسی طریقے سے وہ عالم برزخ اس دنیا سے اربوں خربوں زیادہ وسیع ہے۔ یہ پوری دنیا عالم برزخ میں اتنی ایسی جیسے ماں کا پیٹ، اور اس عالم برزخ میں عذاب بھی ہے اور ثواب بھی ہے، آرام بھی ہے اور تکلیف بھی ہے، اور وہاں کی راحت اور وہاں کی تکلیف، وہاں کا آرام اور وہاں کی پریشانی اس دنیا کی اوپر موقوف ہے، کہ جس نے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہنا مانا اور اس کی اطاعت کی اور گناہوں سے پرہیز کیا، اس کے لیے عالم برزخ میں آرام ہی آرام، سکون ہی سکون، چین ہی چین، راحت ہی راحت، عزت ہی عزت ہے اس کے لیے۔ قیامت تک وہ بڑے آرام اور راحت کے ساتھ رہے گا۔ اور خدا نہ خاصہ جس نے اس دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ کی نافرمانی کی، اس کے احکام کو انجام نہیں دیا، اس کی اطاعت نہیں کی، فرائض نہیں ادا کیے، گناہوں کے اندر مبتلا رہا اور توبہ بھی نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز بھی نہیں آیا، تو اللہ بچائے پھر اس کے لیے مرتے ہی قبر کے اندر عذاب اور عالم برزخ کے اندر طرح طرح کی تکلیفوں کا اسے سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ وہاں پر اکیلا ہوگا۔ یوں تو دنیا میں بھی انسان اکیلا ہے، آج کی دنیا میں انسان اکیلا، کوئی اس کا مددگار نہیں ہے، لیکن پھر بھی ماں باپ ہیں، دوست احباب ہیں، عزیز و اقارب ہیں، چاہے نام کیوں، پھر بھی کچھ نہ کچھ تو کام آ ہی جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو انسان کو ان سے سہارا مل ہی جاتا ہے، اور کچھ نہیں تو مل جل کے خوشی تو ہو ہی جاتی ہے۔ عالم برزخ میں اتنا بھی نہیں، وہاں تو جیسے دنیا میں انسان اکیلا آیا ہے
وہاں پر بھی انسان اکیلا ہی. نیک ہے تو آرام ہی آرام، راحت ہی راحت. پھر تو اس کے لیے وہاں پر اتنے سامان ہیں عیش و عشرت کے اور راحت اور آرام کے کہ پوچھو مت. بڑے پھر تو آرام و سکون اور عزت کے ساتھ وہ وہاں رہے گا. لیکن اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ اگر اس نے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی چاہت کو پورا نہیں کیا اور اپنی چاہت کو پورا کرنے میں لگا رہا تو اس کا عذاب اور وبال ایسا ہے کہ اکیلا بھی ہوگا اور عذاب بھی ہزاروں قسم کا ہوگا اس کے اوپر. اللہ بچائے. یہ آخرت کا پہلا مرحلہ ہے. اس کے بعد دوسرا اس سے بھی زیادہ خوفناک اور ہولناک اور اس سے بھی زیادہ طویل اور عریض اور اس سے بھی لمبا چوڑا عالم ہے، عالم قیامت. وہ ہے روز قیامت، اور وہ بھی بہت ہی ہولناک اور خوفناک دن ہے نافرمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، فاسقوں کے لیے، بدکاروں کے لیے، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے. وہ عالم قیامت بھی بس ایسا خوفناک ہے کہ عالم برزخ کو آدمی بھول جائے گا. عالم برزخ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ لیجیے. جتنا خوفناک اور ہولناک قیامت کا دن ہے، وہ بھی آخرت کا اہم ترین حصہ ہے. اور اس عالم قیامت کے بعد پھر انسان کا مستقل اور آخری ٹھکانہ عالم جنت یا عالم جہنم. وہ آخری عالم ہے انسان کا، اس کے بعد پھر کوئی اور عالم نہیں ہے. انسان کے حق میں وہ آخری عالم ہے. اب اگر وہ اس دنیا سے نیک بن کر گیا، نیکی کر کے گیا، اللہ کی اطاعت کر کے گیا، تو قبر میں عالم برزخ میں بھی وہ آرام سے رہے گا. عالم قیامت میں بھی وہ سکون اور چین سے عرش الہی کے نیچے رہے گا. اور پھر حساب و کتاب کے بعد پھر اس کو جنتیں پہنچا دیا جائے گا، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ آرام و راحت کے ساتھ رہے. اور خدا نخواستہ اگر اس نے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق نہ ڈھالا اور نہ گزارا اور من چاہی کرتا رہا اور خدا چاہی اس نے نہ کی اور آزادانہ زندگی گزارتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی نہ کی، یا خدا نخواستہ وہ دنیا میں کافر اور مشرک رہا اور حالت کفر میں دنیا سے گیا، تو پہلے دوسرے مرحلے پر بھی وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوگا، یعنی عالم برزخ میں بھی، عالم قیامت میں بھی. پھر آگے اس کے لیے عالم جہنم ہے. اللہ بچائے. اور جہنم ایسی بدترین جگہ ہے کہ اس سے بدتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ خوفناک اور ہولناک نہیں ہو سکتی. اور جہنم کے اندر کافر بھی جائیں گے، مشرک بھی جائیں گے، عیسائی بھی جائیں گے، یہودی بھی جائیں گے. اسی طریقے سے اللہ بچائے وہ مسلمان بھی جائیں گے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے رہتے تھے، وہ بھی جہنم میں جائیں گے. یہاں ایک بہت ہی اہم بات میں عرض کر دوں. مسلمانوں کے اندر اپنے بچوں کو حافظ بنانے کا بہت شوق ہے. تاجروں میں بھی جذبہ پایا جاتا ہے، عورتوں میں بھی پایا جاتا ہے، ملازموں کے اندر بھی پایا جاتا ہے. اور بہت سے مسلمانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بھئی ہم اپنے ایک بچے کو تو کم از کم حافظ بنائی دیں. اور کسی میں یہ بھی جذبہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو عالم بنائیں. جذبہ بہت اچھا ہے، بڑا مبارک ہے، اور یہ بہت زیادہ ہونا چاہیے. فی الحال بہت کم ہے. جتنا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، جتنا ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. لیکن اس سلسلے میں ایک غلط فہمی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، وہ میں دور کرنا چاہتا ہوں. وہ اس جذبے کے وجہ سے ہوتی ہے. وہ یہ کہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر ہم نے اپنے کسی بچے کو حافظ بنایا تو بھائی وہ حافظ تو جائے گا ہی جنت میں، کیونکہ حدیث سب نے سن رکھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حافظ سے کہیں قرآن شریف پڑھتا جا اور ہر آیت پر ایک درجہ حاصل کرتا چلا جا. ہر آیت پر اس کا ایک درجہ بلند ہوگا. جہاں اس کی آیت قرآن کریم کی آخری آئے گی والناس، وہ اس کا مقام ہوگا.
اتنے اس کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائیں گے۔ اور دوسری طرف اس حافظ کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ ایسا تاج پہنائیں گے کہ وہ تاج اتنا روشن ہے کہ اگر دنیا میں کسی گھر میں سورج آ جائے تو اتنا اس کا گھر روشن نہیں ہوگا جتنا اس تاج کی روشنی ہوگی۔ اور ایسا روشن تاج کسی کے ماں باپ کے سر پہ ملنے کا مطلب جنتی ہونا ہے۔ تو گویا وہ حافظ بھی جنت میں جائے گا اور اس کے ماں باپ بھی اس کی بدولت جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ حدیث اور یہ فضیلت سن رکھی ہے، اس لیے بہت سے مسلمان شوق سے اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں۔ اسی طرح عالم کے بھی بڑے فضائل ہیں، حاجی کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ یہ فضائل بالکل برحق ہیں اور اس کی بنا پر یہ جذبہ ہی بالکل برحق ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور جو غلط فہمی اس سے پیدا ہو رہی ہے اسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ حافظ یا یہ عالم یا یہ حاجی یہ دراصل اپنے ماں باپ کو اور اپنے خاندان و گھر والوں کو اللہ تعالیٰ سے جو بخشوائیں گے، یہ اس میں ضروری ہے کہ ماں باپ بھی نیک صالح ہوں۔ سمجھ لو بات کو، وہ حافظ بھی اللہ تعالیٰ کا تابعدار فرما بردار بندہ ہو، جس طرح قرآن شریف حفظ کیا ہے، حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ باعمل ہو، اور اس کے ماں باپ بھی باعمل ہو، انہوں نے بھی دنیا کے اندر اپنے آپ کو قرآن کریم کے احکام کے تابع رکھا ہو، تب تو بھائی بغیر کسی حساب و کتاب کے براہ راست ہی انشاءاللہ تعالی وہ بیٹا بھی جنتی ہوگا اور اس کے ماں باپ بھی اس کی بدولت سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسے عالم کی سفارش سے اس کے ماں باپ بھی بخشے جائیں گے، اور جناب وہ اسی طریقے سے وہ حاجی جو ہے اس کی بھی سفارش ان کے حق میں قبول بخشش کے سامان بن جائے گی۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہ حافظ نے حفظ کرنے کے بعد قرآن کریم کو پیچھے ڈال دیا، یا تو وہ قرآن شریف خدا نہ خواستہ خود ہی بھول گیا، اپنے غفلت و کوتاہی سے قرآن شریف کو اس نے بھلا دیا، یا قرآن شریف تو یاد ہے اور ہر سال قرآن شریف سناتا ہے لیکن اس پر عمل نام کو نہیں، داڑھی جناب اس نے منڈوارہ کیے یا کٹوارہ کیے، رمضان شریف میں داڑھی بڑھا لیتا ہے، بس رمضان شریف کے بعد جیسی شب عید آتی ہے وہ داڑھی بھی کٹوا دیتا ہے، شلوار ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، ٹی وی اور وی سی آر پہ فلمیں دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے اور سناتا ہے، ہر قسم کے گناہوں کے اندر وہ مبتلا رہتا ہے جناب۔ تو وہ تو خود ہی دوزخ میں جائے گا بھائی، وہ اپنے ماں باپ کی بخشش کا کیا سامان بنے گا؟ اپنے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتا، وہ یاد رکھیں۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے جنت کے اندر ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی دیکھی ہے اور جہنم میں ہر چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی دیکھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جہنم میں جو سب سے بڑا میں نے گناہ دیکھا، یعنی جس گناہ کی وجہ سے سب سے زیادہ خوفناک ہولناک عذاب میں نے دیکھا ہے، وہ یہ دیکھا ہے کسی نے قرآن شریف کی ایک آیت یاد کی اور پھر بھلا دیا۔ آیت کو یاد کر کے جس نے بھلایا، آپ فرما رہے ہیں کہ اس کا عذاب سب سے زیادہ خوفناک میں نے جہنم کے اندر دیکھا ہے۔ تو جس نے پورا قرآن شریف یاد کر کے بھلا دیا ہو تو اس کا کتنا حال خراب ہوگا، تو وہ اپنے ماں باپ کو کیا بخشوائے گا؟ وہ تو خود ہی کیا کہتے ہیں دوزخ سے بچ جائے تو غنیمت ہے، اسی کی کسی طریقے سے بخشش اور معافی ہو جائے تو بڑی نعمت ہے، وہ کیا اپنے ماں باپ کو بخشوائے گا؟ وہ تو پہلے خود سزا بھگتے گا جہنم میں جا کر کے۔ ایسے ہی وہ حاجی اور ایسے ہی وہ عالم جو علم کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے، وہ کسی کو کیا بخشوایا؟ پہلے تو وہ خود سزا بھگتنے کے لیے دوزخ میں جائے گا۔ لہذا جو ماں باپ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے یا اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے کہ بس بیٹے کو حافظ بنا لو اور پھر ساری زندگی چاہے چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، شراب پیو، حرام کاری کرو اور ٹی وی پر فلمیں دیکھو اور گانے سنو اور عورتیں ان کی ساری بے پردہ گھومے پھرے اور کہو تو ہمارا بیٹا حافظ ہے، بیٹا ہمارا حافظ ہے،
یعنی یہ بیٹے کو جو ہم نے حافظ بنایا یہ ہم نے اپنے آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے حافظ بنایا ہے. اب ساری زندگی جناب کچھ بھی کرتے رہو بس یہ بیٹا ہماری بخشش کا سامان بن جائے گا, یہ غلط فہمی ہے, یہ انتہائی غلط فہمی ہے. یاد رکھو کہ وہ ماں باپ جو ایسی غلط فہمی مبتلا ہوں گے اور بغیر توبہ کے مریں گے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے. جہنم میں پہلے ان کو عذاب ہوگا, وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے, اس کے بعد کہیں جا کر کے اگر وہ بیٹا نیک ہوگا یا وہ بھی اپنی سزا بھگت کر کے جہنم سے نکل جائے گا تو پھر وہ سفارش کر سکے گا اپنے ماں باپ کے لیے, پھر سفارش کر سکیں گے ان کے حق میں. کسی کا اگر عالم ہوگا تو وہ بیٹا عالم سفارش کر سکے گا, یہ حاجی سفارش کر سکے گا, یا پھر شہداء ہیں, صدیقین ہیں, انبیاء ہیں, وہ سفارش کریں گے, وہ بعد میں کریں گے سارے کے سارے. جتنی بھی سفارش کا ذکر آیا قرآن و حدیث میں وہ سفارش سزا ملنے کے بعد ہے, سزا ملنے سے پہلے نہیں ہے. ورنہ تو اس سے آسان نسخہ پھر کیا ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی اپنے گھر میں سے بس ایک بیٹے کو حافظ بنا لے یا ایک بیٹے کو عالم بنا لے, یا گھر کا ایک آدمی حج کر کے آ جائے اور بس پھر زندگی بھر عیش و عشرت کرے, اور وہ بیٹا جناب ان کے لیے وہ آخرت میں جنت میں جانے کا سامان بن جائے, جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائے. تو اس سے آسان نسخہ پھر کیا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے بھائی. لہذا اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے, بلکہ ضروری ہے کہ ضرور اپنے بیٹے کو حافظ بنائیں, عالم بنائیں, حج کریں, لیکن ساتھ ساتھ پھر قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنے کے لیے خود بھی تیاری کریں, خود بھی قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی بنائیں, اور اپنے حافظ بیٹے کو بھی قرآن شریف کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائیں. اس کو اپنے گھر میں ایسا ماحول فراہم کریں کہ وہ بیٹا قرآن کریم کے احکام پر چلنے والا ہو, تب انشاءاللہ تعالی پھر جہنم کے میں جائے بغیر ہی وہ خود بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی مغفرت و بخشش کا مورد بنے گا شروع ہی میں, اور وہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی نجات کا سامان بن سکے, کیونکہ ماں باپ بھی فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ کے, اور وہ بھی قرآن کریم کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والے, اور ان کی اولاد بھی, اور وہ حافظ بھی. تو پھر تو سارے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ پاک کی رحمت سے بہت ہی زیادہ امید رکھنی چاہیے کہ پھر انشاءاللہ بخشش ہی بخشش ہے. تو بھائی آخرت تیسری چیز جو ہے, تیسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے آخرت میں سب سے آخر میں جنت یا دوزخ. تو قرآن کریم نے اس آخرت والے حصے کو بھی بہت زیادہ اہتمام سے بیان فرمایا ہے, اور اس لیے بیان فرمایا ہے کہ یہ 100% آخرت کا دن آنے والا ہے, حساب و کتاب برحق ہے, عذاب ثواب سچا ہے, اور آخر میں جنت دوزخ برحق ہے. جنت بھی فی الحال موجود ہے اور جہنم بھی فی الحال موجود ہے. جہنم کا عذاب بھی برحق ہے اور جنت کی نعمتیں برحق ہیں. بس اب ہمیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے اور جنت کی تیاری کرنی ہے, اور جنت کی تیاری کے لیے ضروری ہے کچھ جنت کی کیفیت ہمیں معلوم ہو کہ جنت ہے کیا چیز, تاکہ اس کی کیفیت معلوم ہونے کے بعد ہم اس میں دلچسپی لیں اور اس کی تو رغبت کریں, اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کریں, کوشش بھی کریں. تو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جنت کی بہت کیفیت اور تفصیل بیان فرمائی ہے. میں اس کا خلاصہ بتاؤں گا آپ کو. اس خلاصے کو یہاں سے شروع کروں گا میں آپ سب سے پہلے کہ حدیث میں آپ نے اس آدمی کا بہت تفصیل سے حال بیان فرمایا جو سب سے آخر میں جہنم سے سزا پا کر کے نکلے گا اور جنت میں جائے گا. میں یہاں سے شروع کروں گا. وہ مسلمان ہوگا لیکن اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے جہنم میں داخل کیا جائے گا, اور جب اس کی سزا مکمل ہو جائے گی تو آخر میں وہ جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا. وہ سب سے آخری آدمی ہوگا. تو اس کا عجیب و غریب واقعہ آپ نے فرمایا ہے جو میں اپنے الفاظ میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ تعالی, کہ جہنم میں ایک آدمی جو سب سے آخر میں نکلے گا اس کا حال یہ ہوگا کہ کبھی تو وہ گھٹنوں کے بل چلے گا جہنم سے باہر نکلنے کے لیے, اور کبھی وہ سیدھا ہو کر کے چلے گا,
اور کبھی جناب وہ چلے گا تو ایک دم چہرے کے بل پھر گر پڑے گا. اس طریقے سے وہ گرتا پڑتا جہنم کے دروازے کی طرف آئے گا. اور کبھی یہ بھی ہوگا کہ جہنم کی ایک لپٹ آ کر کے اس کے چہرے کو جھلس دے گی اور پھر وہ جناب اس کی لپٹوں کے اندر کھو جائے گا اور پھر ذرا سنبھلے گا اور پھر جناب آگے چلے گا. یہ تو سب مسلمان جانتے ہیں کہ جہنم میں کسی کو موت نہیں آئے گی, کتنے بھی جل جائے وہ, اور جل کر کوئلہ ہو جائے گا, مرے گا نہیں. جیسے کہ جنتی کوئی نہیں مرے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جنت میں اور جہنم میں جانے کے بعد موت کو موت آ جائے گی. اللہ بچائے, موت کو موت آ جائے گی اور کہہ دیا جائے گا جنتی اب ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, سوائے مسلمانوں کے کہ وہ سزا بھگت کے نکل جائیں گے ایمان کی وجہ سے. اس لیے وہ جلتا بھی رہے گا, چلتا بھی رہے گا. اسی طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے آخر وہ گرتا پڑتا جہنم کے دروازے پر آ جائے گا. اور جب جہنم کے دروازے پر آئے گا اور آنے کے بعد ذرا سا باہر نکلے گا تو مڑ کر جہنم کو دیکھے گا, مڑ کر جہنم کی طرف دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرے گا کہ یا اللہ اتنا بڑا آپ نے مجھ پر احسان فرمایا اور کرم فرمایا کہ آپ نے اس جہنم سے مجھ کو نجات عطا فرما دی. مجھ کو تو آپ نے ایسی نعمت دے دی کہ شاید کسی کو ایسی نعمت ملی. یعنی جہنم سے نکل کر وہ اتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا اور یہ سمجھے گا کہ میں کتنے بڑی مصیبت سے نجات پا گیا. اس سے باہر آ جانے کو وہ اتنی بڑی نعمت سمجھے گا کہ شاید کسی کو اتنی بڑی نعمت ملی نہیں آج تک جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دی ہے کہ مجھے اس سے باہر کر دیا. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. جب وہ جہنم سے باہر آ جائے گا تو اس کے سامنے ایک درخت کر دیا جائے گا, بہت ہی ہرا بھرا ہوگا اور اس کے نیچے ایک چشمہ ہوگا جس میں پانی بہ رہا ہوگا. اب ایسا ہرا درخت, اس کے نیچے ٹھنڈا ٹھنڈا سایہ, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی, تو وہ دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا پروردگار عالم آپ مجھے اپنے رحمت سے اس درخت کے نیچے جانے کی اجازت دے دیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھئی میں تم کو اس درخت کے نیچے جانے کی اجازت دے دوں گا, لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ تم وہاں جا کر کے پھر کوئی اور درخواست کر دو, وہاں جا کر کوئی تم دوسری درخواست ہم سے کرو تو کوئی ایسی بات تو نہیں ہوگی. تم وعدہ کرو کہ بس اس درخت کے نیچے جا کر کے پھر ہم سے کوئی سوال نہیں کرو گے اور کوئی اور درخواست ہماری بارگاہ میں پیش نہیں کرو گے. تو وہ بڑی لمبے لمبے وعدے کرے گا اور عہد و پیمان کرے گا کہ پروردگار مجھے اور کیا چاہیے, بس میں تو اس درخت کے نیچے چلا جاؤں, بس سب کچھ میرا تو یہی ہے, بس مجھے تو آپ اپنے رحمت سے اس درخت کے نیچے پہنچا دیں, میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا, کوئی درخواست نہیں کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اس سے صبر نہیں ہوگا, یہاں جا کر کے کچھ اس سے بہتر جگہ دے گا تو وہاں کی درخواست کر دے گا, اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو معذور سمجھیں گے. تو اب یہ جناب اس درخت کے نیچے پہنچ جائے گا اور اس کے سائے کے نیچے لیٹ جائے گا اور میٹھا میٹھا پانی اس میں سے پیے گا اور بس ایک لمبا سانس لے گا کہ شکر ہے یا اللہ آپ نے اتنا نوازا کہ اتنا کسی کو نوازا نہ ہوگا, آپ نے مجھ پر بڑا انعام فرما دیا, کرم فرما دیا کہ آپ نے اس سائے کے درخت کے نیچے مجھے پہنچا دیا. جب وہ اس کے نیچے پہنچے گا تو اس کو اس سے زیادہ ایک اور بڑا درخت نظر آئے گا جو اس سے بھی زیادہ ہرا بھرا اور اس کے نیچے بھی پانی ایک چشمہ ہوگا. تو وہ دوسرے درخت کو دیکھ کر کے درخواست کرے پروردگار اس کے نیچے پہنچا دیجیے آپ. فرمایا ارے بھائی تو آدمی ہے کیا ہے, تو نے تو ابھی تو اتنے لمبے لمبے وعدے کیے تھے اور قسمیں کھائی تھی کہ میں اب آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا اور تم میرا اس کے نیچے پہنچا دو, کہیں وہاں جا کر کے تو کچھ نہیں مانگے گا. پروردگار بس یہی بہت ہے میرے لیے, آپ مہربانی کر کے بس وہیں پہنچا دیں, میں پھر اور کچھ نہیں مانگوں گا. تو اللہ تعالیٰ اسے وہاں پہنچا دیں گے. وہاں پہنچ کر کے وہ وہاں کا ذائقہ چکھے گا, پانی پیے گا, آرام کرے گا, راحت کرے لے گا, تو اللہ تعالیٰ ایک تیسرے درخت اور اس کے سامنے کر دیں گے. اب وہ تیسرے درخت کو دیکھ کے للچائے گا کہ یہ تو اس سے بھی اچھا ہے, لہٰذا وہاں چلنا چاہیے, لہٰذا وہاں بھی درخواست کر دیں پروردگار عالم بس اس درخت کے نیچے پہنچا دیجیے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی تو بڑا وعدہ خلاف ہے, تو کیسا آدمی ہے, ابھی تو نے کہا تھا کہ بس میں اس کے بعد کہیں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا, اب تو یہاں آ کر کے بھی پھر سوال کر رہا ہے, اب اگر میں وہاں پہنچا دوں تو اور تو کچھ نہیں مانگے گا. مگر پروردگار بس اب میں بہت ہے, میں اب اور کچھ نہیں مانگوں گا آپ سے بس, اور یہ اس درخت کے نیچے پہنچا دیجیے. اللہ تعالیٰ اس کو تیسرے درخت کے نیچے پہنچا دیں گے. وہ وہاں جا کر کے آرام کرے گا اور وہاں کے سائے سے مستفید ہوگا, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیے گا, وہاں سے اس کو جنت کا دروازہ نظر آ جائے گا.
اور نہ صرف جنت کا دروازہ بلکہ جنتیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں، ہنسنے بولنے کی آوازیں اور جنت کی نعمتیں کھانے پینے اور موج کرنے کے جناب اس کو ترانے نظر آئیں گے وہاں سے. اور وہ جنت کا دروازہ دیکھے گا اور چپ ہو جائے گا کہ ابھی تو کافی مشکل سے تو یہاں پہنچا ہوں، اب کیا کہوں، لیکن اس سے رہا نہیں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرے پروردگار عالم بس مجھے تو دروازے پہ پہنچا دیجیے، بس آپ جنت کے دروازے پہ پہنچا دیجیے، اور اب میں وہاں جا کر کے آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں کوئی سوال نہیں کروں گا. آپ مجھ سے، میں وہاں جا کر کوئی سوال نہیں کروں گا، آپ مجھے محسوس کے وہاں پہنچا